ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا جو کہ بہت ہی حسین اور روبدار، اس کے کپڑے بالکل سفید اور بال بالکل بلیک۔ اس شخص کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ بہت دور سفر سے۔ وہ مسجد نبوی میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اس نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اللہ کے پیغمبروں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا اور تقدیر پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ اس شخص نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احسان کے بارے میں بتایا۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تمہیں پتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی ڈسکشن ہو چکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کئی بار بتا چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے۔ اس سے کچھ اسلامی اسکالرز یہ بیان لیتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غلام سمجھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور جاؤ جا کر کوئی انہیں ڈھونڈے، لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی صحابہ کو نظر نہیں آئے۔ ناؤ ننگے پیروں والے غریب شیپرڈ کا ذکر کیا۔ یہ شیپرڈز عرب کے سب سے غریب قبیلوں میں سے اور یہ ہجرت کرتے رہتے تھے، کہیں بھی ایک جگہ پر پرماننٹلی نہیں رہتے، اور یہ عرب کے دوسرے قبائل سے بھی بہت دور رہتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ آخر یہ غریب شیپرڈز ایک دوسرے سے کیسے لمبی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کریں گے، لیکن صحابہ نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی لمبی بلڈنگ بنتے نہیں دیکھی۔ سو یہ حدیث آج کے دور میں فٹ ہوتی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آج کے مسلمانوں کو قیامت کی نشانیاں بتانے کے لیے آئے۔ صرف اس دور میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ چرواہے بالکل اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے، خلافت راشدہ کے بعد، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنی، جو کہ الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن امپائر سے بھی بڑی سپر پاور۔ اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ جب خلافت راشدہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنی تو اس کا فائدہ اٹھا کر یہ شیپرڈ دنیا میں بہت تیزی سے پھیل گئے، لیکن ان کی زیادہ تر تعداد عرب ممالک میں ہی رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبد الحمید کے دور میں ایک انڈسٹریل ایج آیا، یعنی دنیا مشینری کی طرف بڑھنے لگی۔ عبد الحمید نے بھی مسلمانوں کو انڈسٹریل ایج کی طرف لانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ انہوں نے استنبول سے مدینہ کی طرف ایک ٹرین بھی لگائی، لیکن اس ٹرین میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی شیپرڈز تھے۔ ان شیپرڈز نے 1757 میں مدینہ کی طرف جانے والے 20,000 حاجیوں کو بھی شہید کیا۔ سلطان عبد الحمید نے ان شیپرڈز کو سیٹل کرنے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے، لیکن یہ شیپرڈز ان منصوبوں سے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے ان شیپرڈز کو یونائٹ کر کے ایک فوج بنائی، جسے اس نے اوٹومن امپائر کے خلاف استعمال کی، اور برٹش امپائر کی مدد سے اس نے سعودی عرب کا سارا علاقہ فتح کیا۔ جن شیپرڈز کی پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن عرب ممالک میں تیل دریافت ہونے کے بعد انہی شیپرڈ میں سے ملینئرز اور بلینئرز سامنے آئے، جو کہ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے، لیکن انہیں بہت جلد سمجھ آ گیا کہ یہ تیل بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دبئی کے شیخ راشد، انہوں نے دبئی کو ٹورزم اور بزنس کی طرف لے کر، جس کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی بنائی، جس کا نام برج الخلیفہ ہے، جو کہ آج تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یعنی آج سے تقریباً 4500 سال پہلے، ایجپٹ کے فرعونوں کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ٹائٹل تھا، جس میں پیرامڈ آف گیزا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ٹائٹل تھا، جو کہ اس کے پاس 3800 ایئرز تک رہا۔ فرعون کے بعد کوئی بھی اس ٹائٹل کو 3800 سال تک نہیں توڑ سکا، لیکن پھر یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈ آف گیزا سے لمبی بلڈنگ بنائی۔ اس کے بعد آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ٹاورز نے بھی لمبی بلڈنگ بنانے کا ٹائٹل حاصل کیا۔ ہم اس کو بھی بہت جلد ڈسکس کریں گے، سبسکرائب۔ جب دبئی کے شیخ راشد نے برج الخلیفہ بنایا تو
اس کے بعد عرب ممالک میں لمبی بلڈنگ بنانے کا کمپٹیشن شروع ہو گیا جو کہ اس حدیث پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. لیکن دبئی کے شیخ نے یہ کہا کہ اس کا تعلق بیڈوین قبیلے سے, جو کہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. عرب ممالک میں لمبی بلڈنگ بنانے کا کمپٹیشن شروع ہو گیا. سعودی عرب کے بادشاہ نے مکہ کے بالکل سامنے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا دعویٰ کیا, جو کہ برج خلیفہ سے بھی بڑی بلڈنگ ہوگی, جس کا نام جدہ ٹاور رکھا گیا. لیکن اس سب کو ہٹ کرنے والے کا نام ولید بن طلال ہے, جو کہ اگین اسی بیڈوین قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اس سے سعودیہ دبئی سے آگے نکل جائے گا. لیکن دبئی کے شیخ نے دوبارہ ایک نئی بلڈنگ کا اعلان کر دیا, جو کہ برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی بلڈنگ تھی, جس سے دبئی دوبارہ سعودی عرب سے آگے نکل جائے گا. لیکن عرب ممالک ایک دوسرے کو یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے بلڈنگ کی ہائٹ کتنی ہوگی, کیونکہ اس سے دوسرے عرب ممالک اس سے بھی بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کر دیں گے. اس طرح ان کے درمیان بہت ہی سخت لمبی بلڈنگ بنانے کا کمپٹیشن شروع ہو گیا. ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہے جس کا تعلق انہی بیڈوین چرواہے قبیلے سے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور مسلمانوں کو بتا دیے, جو کہ اسپیسیفکلی آج کے مسلمانوں کو بتایا گیا, کیونکہ اس وقت کے مسلمان تو اپنی زندگی میں لمبی بلڈنگ بنانے کا ریکارڈ نہیں دیکھ سکتے, جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک. لیکن آج کے مسلمان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے. سبسکرائب.